السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، کل سے دل تھام کے بیٹھی ہوئی ہوں، بہت برا حال ہے۔ ہم ہار گئے اور میں نے ایک باری بھی نہیں کہا کہ ہم جیت کے قریب تھے، ہم جیتنے والے تھے، ہمارے کھلاڑی انجرڈ تھے، جو بھی تھا ہار گئے ہیں تو ہار گئے ہیں۔ میں نے نہیں یہ کرنا وہ اس چیز کو قبول کہ ہم جیت کے قریب تھے۔ یار ہار ہوتی ہے، اور اگر انڈیا ہارتا نا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ جیت کے قریب تھے، سب کہتے ہیں انڈیا ہار گیا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم پاکستانیوں کو بھی نا تھوڑا وہ کرنا چاہیے کہ ہارے ہیں تو ہارے ہیں، پیار محبت اپنی جگہ، لیکن ہارے ہیں اینڈ ایکسیپٹ اٹ۔ انشاءاللہ اگلا میچ جیتیں گے 4 تاریخ کو، تو تب کہیں گے کہ جیت گئے ہیں، تب کوئی نہیں کہے گا۔ خیر ابھی میں فضول میں نہیں بولوں گی، پھر بعد میں میری بےزتی ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں جان عشقم کی قسط نمبر 67۔ اوف یار یہ بہت لمبا جا رہا ہے ناول، اور ابھی بہت سارا پڑھا ہوا بھی ہے۔ ویسے 100 قسطوں کی تو میں نے خود ہی مہلت مانگی تھی نا کہ 100 تو جائیں گی، یہ تو 100 تو جائیں گی، خیر ہو سکتا ہے اوپر چلی جائیں، یہ بتانا تھا۔ تو جان عشقم کی قسط نمبر 67 آج کی ایڈٹس بنائی ہے قصوہ نے، جو بہت بہترین ایڈٹس بناتی ہیں، نو ڈاؤٹ۔ ہماری آج کے ریویوز ہیں فائزہ راجپوت کی طرف سے پیارا سا ریویو۔ ہاں یہ یار اچھی بات ہے، جہاں پہ میری باتیں ختم ہوتی ہیں نا وہاں پہ آپ لوگ ایسے لکھ دیا کرو۔ اچھا سوری، آپ بتا رہی ہیں 2:30 بجے تک آپ نے ایپیسوڈ کا ویٹ کیا، اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں جو اسٹارٹنگ میں بکواس کرتی ہوں نا اس کو اینڈ تک ختم کر کے آپ نے نمبر ڈال دیے کہ یہاں سے آگے ایپیسوڈ پڑھ لو۔ خیر بہت ہی زبردست فائزہ راجپوت نے کیا ہے، اور پرسوں اصل میں نیٹ بند ہو گیا تھا اور میں نے پوسٹنگ لگائی ہے، ایپیسوڈ پوسٹنگ پہ لگائی ہے، تو وہ ہوا ہی نہیں۔ پھر مجھے نیند آنا شروع ہو گئی، تو میں نے کہا جب بھی رات کو کبھی ہوگا تو ہوتا رہے، میں سو جاتی ہوں۔ تو میں سو گئی، رات کو میرے خیال میں 2:30-3 بجے کے قریب وہ خود ہی پوسٹ ہو گیا۔ تو بہترین سا ریویو دیا ہے ہماری فائزہ راجپوت نے، تھینک یو فائزہ۔ فائزہ کے بعد ہیں نول بٹ، جو کہ بہت ہی مزے کے ریویوز دیتی ہے، مجھے ان کے ریویوز بہت پسند آتے ہیں۔ ان کے بعد ہے ایمان انور، جی بالکل ڈیٹیل سے شادی ہوگی شناور اور انایا کی، اور انشاءاللہ آپ کو اب ان کے مکمل سین پڑھنے کو ملیں گے۔ اوکے نیکسٹ ہے ہماری روز کی طرح شیخ سوزین، جو بہت مزے کا کمنٹ کرتی ہیں، اور ان کو کرکٹ پسند نہیں ہے بالکل بھی دیکھنا، لیکن مجھے بہت پسند ہے یار۔ میں اسکول لیول پہ اسکول کالج کے لیول پہ اپنے ٹیم کی کیپٹن رہ چکی ہوں، اور میں پاگل ہوں کرکٹ کے پیچھے۔ میں ایون میں بوائز کے ساتھ بھی کھیلتی رہی ہوں، میں اپنے بھائی کی ٹیم کی بھی کیپٹن تھی۔ میرا بھائی جو تھا نا وہ ان کو کیپٹن بنانے کے چکر میں تھے، لیکن میں بن گئی تھی کیونکہ میں ان سے اچھا کھیلتی تھی۔ تو نیکسٹ ہے ہماری عائشہ انصاری، تھینک یو سو مچ عائشہ، آپ کا کمنٹ تو ہوتا ہی مزے کا ہے، اور انشاءاللہ جی ڈیٹیل سے ہوگی شادی اب۔ اور ان کے بعد ہے ہماری پیاری سی، میں نے ان کو بولا تھا کہ اپنا نام لکھ دیے کہیں پر، کیونکہ MB اس طرح کا کوئی بھی ID آ جاتی ہے بنائے ہوئے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک اور ID بھی تھی BM کے نام پہ، ایسے کیپٹل ورڈز میں، تو وہ کمنٹ کری تھی، میرا دماغ ادھر جا رہا تھا بار بار کہ یہ اس بندی کا کمنٹ ہوگا، تو وہ آپ کا نہیں تھا، کسی اور کا تھا۔ اس کے بعد ہے جی عائشہ خان نے بہت مزے کا کمنٹ کیا ہے، اور یہ پکڑی گئی ہیں عائشہ خان، کیونکہ میں نا دوپہر میں ہی سارے اسکرین شاٹ لینے والی تھی، تو انہوں نے رات کو کمنٹ کیا ہے تو یہ پکڑی گئی ہے، ورنہ اگر میں دن میں لیتی تو شاید ان کا نام بیچ میں نہ ہوتا۔ تو جی ہمارے سدرا کے کمنٹس نہیں ہو رہے، انہوں نے بہت کوشش کی ہے، 10-12 دفعہ کمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر بار ان کا کمنٹ ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ یوٹیوب والوں نے کیا ہے ان کا کمنٹ ڈیلیٹ، کیونکہ وہ بہت زیادہ لمبا والا ریویوز دیتی ہے، تو میرے خیال میں 1000 ورڈز کا ہوتا ہے، 1000 سے زیادہ ورڈز نہیں لکھ سکتے کمنٹ میں۔ تو انہوں نے بہت ہی مزے کا لکھا تھا، جو کہ ایک ویڈیو کے تھرو مجھ تک پہنچ چکا ہے۔ ہائی بائکس ویڈیو کے تھرو مجھ تک پہنچ گیا ہے، میں نے پڑھ لیا تھا۔ تو فی الحال تو جو انہوں نے فیس بک پہ ڈالا تھا وہ میں نے ڈال دیا، کیونکہ میں ویڈیو کو اس میں ایڈ نہیں کر سکتی تھی۔ تو اوکے جی آج کے ریویوز اتنے ہی، تو اب چلتے ہیں ہماری آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ آج ایک بار پھر سے ہم ماضی کی طرف آ رہے ہیں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ماضی۔ جان عشقم قسط نمبر 67 تحریر عریشہ۔
اب یہ بس لوڈ ہو جائے، ہو جا۔ ہاں یہ کیا ہو گیا، میری ایپیسوڈ کدھر گئی؟ شکر ہے میری ایپیسوڈ ہے، مجھے لگا ڈیلیٹ ہو گئی ہے، پھر میں سوچ رہی جب میں نے پیچھے ریکارڈ کی ہے اس کا کیا ہوتا۔ کھل جائے یار۔ اوکے جی، ماضی۔ انایا میرا ایک کام کرو گی؟ وہ اس کے روم کے باہر سے گزر رہی تھی جب شناور نے پکارا۔ نہیں میں کام نہیں کرتی، میں یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہوں، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ ہاں وہ تو میں جانتا ہوں کہ تم یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہو، لیکن مجھے ایک چھوٹو سا کام تھا، اگر تم کر دیتی تو میں تمہارا بہت احسان مند رہتا، وہ ڈرامائی انداز میں بولا۔ لیکن میں آپ کا کام کیوں کروں؟ وہ اب بھی لائن پر نہ آئی تھی۔ کیونکہ تم ایک بہت ہی پیاری سی معصوم سی گڑیا ہو، میری چھوٹی سی بہن ہو، وہ اس کے دونوں گال کھینچتے ہوئے بولا۔ میں اتنے زیادہ ہینڈسم لڑکے کی بہن نہیں بنتی۔ وہ کندھے اچکا کر آگے بڑھ گئی تھی جبکہ شناور اسے گھور کر رہ گیا۔ یہ یقیناً اس نے اپنی آپی کا بدلہ لیا تھا، کیونکہ اس کے سامنے بھی تو اس نے کہا تھا کہ وہ اس کا بھائی نہیں ہے کیونکہ وہ خوبصورت لڑکیوں کا بھائی نہیں بنتا، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انایا کی طرف سے اسے اپنی توہین سمجھے یا تعریف۔ رک جاؤ یار، کیوں بھاگ رہی ہو؟ وہ فوراً سیڑھیوں پر اس کے پیچھے پہنچا تھا۔ اب کیا کام ہے؟ وہ احسان کرنے والے انداز میں پوچھنے لگی۔ کام تو تم کرو تو بتاؤں نا تمہیں؟ انایا یار مجھے سچ میں بہت ضروری کام ہے، تم ہی ہو اس دنیا میں جو میری مدد کر سکتی ہو، ورنہ بیوقوفوں سے دنیا بھری پڑی ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ انایا کی آنکھیں تو اسی بات پر روشن ہو گئی تھی کہ وہ اسے عقل مند سمجھتا ہے۔ کام کیا ہے؟ آخرکار اس نے پوچھ ہی لیا۔ یہ لیٹر تمہیں اپنی آپی کو دینا ہے، اس نے کاغذ نکالتے ہوئے کہا۔ کیا ہے اس کاغذ میں؟ وہ ہاتھ میں لے کر اسے کھولنے ہی لگی تھی کہ شناور نے چھین لیا۔ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، امانت ہے، اس تک پہنچا دو پلیز، وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھنے لگا۔ مجھے کیا ملے گا؟ اس خط کو امریش آپی تک پہنچانے پر وہ ڈیل کرنے پر اتر آئی۔ وہ اسے سیدھی سادی سمجھتا تھا، لیکن یہ بہت چالاک تھی، اس بات کا احساس اسے آج ہوا تھا۔ وہ اس کام کے لیے اکثر اپنے جڑواں بھائی کو بھی استعمال کرتا آیا تھا، اور اب تو ہمیشہ ہی اس سے 1000 روپے کا نوٹ نکلواتا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور نکلنے والا پہلا نوٹ اس کے سامنے کر دیا، جبکہ وہ نوٹ دیکھ کر فوراً ہی اس کے ہاتھ سے تھی۔ شناور جو اپنی جیب میں سے نکلنے والے سرخ نوٹ کو دیکھ کر حیران تھا کہ نہ جانے وہ اس کے کام آئے گا بھی یا نہیں، اس کے چہکنے پر پرسکون ہو گیا۔ انایا کبوتری اس کے لیے اتنی مہنگی نہیں پڑ رہی تھی جتنا کہ اس کا جڑواں بھائی۔ صرف ایک لیٹر ہے یا اور بھی ہیں؟ اور اس کے بدلے میں کیا ادھر سے بھی لیٹر لے کر آنا ہے؟ اس کے الگ سے چارجز لگیں گے، میں پہلے بتا رہی ہوں، وہ انگلی سے وارن کرتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر شناور مسکرایا اور جیب میں سے ایک اور سرخ نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھا، جس پر بے یقینی سے وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ کھڑے کھڑے 200 روپے کی مالک بن چکی تھی۔ دوسری طرف سے بھی لیٹر لانا ہے، اور دوسری طرف سے لیٹر نہیں آیا تو یہ والا سرخ نوٹ مجھے واپس کر جانا۔ وہ پیار سے اس کا گال کھینچتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ یعنی کہ بدلے میں آپی سے لیٹر لکھوانا بھی ہے، ورنہ یہ والا نوٹ رسک میں آ جائے گا۔ نہیں میں تمہیں رسک میں نہیں آنے دوں گی، میں تم سے چاکلیٹ کھاؤں گی اور تم سے آئس کریم۔ وہ دونوں نوٹ فضا میں لہراتی امریش کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ ارے جواب لکھو نا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جواب لے کر لازمی آنا، وہ کب سے انتظار کر رہے ہیں، جواب لکھو نا۔ وہ کبھی اس کے کندھے پر سوار ہوتی تو کبھی پورا کا پورا اس پر چڑھ آتی، جبکہ امریش تو خود بے یقینی کے عالم میں تھی۔ یہ خط شناور کا تھا اور اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ ڈیئر امریش، میں بہت پریشان ہوں، مدد چاہتا ہوں، میں اپنے دل کی بات تم سے کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرے لیے تھوڑا سا وقت نکال سکتی ہو؟
میرا مطلب ہے کیا تم کل دوپہر میں میرے ساتھ لنچ پر چل سکتی ہو؟ میں تم سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انایا ہمارے ساتھ جائے گی۔ تم شاپنگ کے بہانے چلی آنا، میں تمہاری طرف سے ہاں کا منتظر ہوں۔ وہ جب سے اس نے یہ الفاظ پڑھے تھے اس کا دل بے ترتیب ہوئے جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک تو پہلے ہی شناور کو لے کر اس کے دل کی دنیا بدلنے لگی تھی، اور اب شناور کا یہ خط بھیج کر اسے ملنے کے لیے بلانا اسے اور زیادہ پریشان کر گیا تھا۔ کہ اس کی محبت میں اتنی شدت تھی کہ شناور کے دل تک اس کے دل کی بات پہنچ گئی، یا شاید وہ کوئی اور بات کرنا چاہتا تھا۔ اگر کوئی اور بات ہوتی تو وہ اسے باہر ملنے کے لیے کیوں کہتا؟ لیکن جو بھی بات تھی وہ پریشان ہو رہی تھی، اور اوپر سے انایا نے اسے اور بھی زیادہ پریشان کر دیا تھا، جو بار بار اسے لیٹر کا جواب دینے پر فورس کر رہی تھی۔ بیچ کی وجہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن انایا کا اتنا فورس کرنا اسے پریشان ضرور کر رہا تھا۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد اس نے اس خط کا جواب لکھا اور انایا کے حوالے کر دیا، جو کہ کب سے اس کی طرف سے جواب دینے کے لیے منتیں کر رہی تھی۔ اور پھر اس کاغذ کو اٹھا کر وہ کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ اس کی اتنی بے چینی سے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن شناور کو لے کر اس کے دل میں بہت سارے سوال پیدا ہو رہے تھے کہ اسے شناور نے یوں باہر اکیلے چلنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ وہ اکیلے کہاں تھے؟ وہ کہہ تو رہا تھا کہ انایا کے ساتھ لے کر جائے گا، اور وہ پہلے بھی تو اس کے ساتھ ہو کر آئی تھی۔ شناور اعتبار کے لائق تھا، وہ یوں اچانک اس کے منہ پر انکار نہیں مار سکتی تھی، لیکن دل میں عجیب طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ نہ جانے اس سے کیا بات کرنی تھی، اور اگر وہ اس سے ملنا ہی چاہتا تھا تو خود آ کر بھی اس سے کہہ سکتا تھا۔ اس طرح سے خط کیوں بھیجا؟ کیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بات کا کسی کو پتہ چلے؟ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا الجھ رہی تھی، اسی لیے اس چیز کو نظر انداز کر کے اپنا دماغ باقی چیزوں کی طرف لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ رہا آپ کا خط جناب، آپ کا کام ہو گیا ہے، اور یہ کام دوبارہ خود کرنے پر تیار ہوں۔ سوری، مسٹیک آ گیا بیچ میں۔ یہ رہا آپ کا خط جناب، آپ کا کام ہو گیا اور یہ کام دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ٹیکس لگے گا۔ وہ اس کے کمرے میں آتے ہوئے اپنا چھوٹے سے ہاتھ میں موجود خط اس کے حوالے کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ بے یقینی سے دیکھتا رہا کہ اس نے سچ میں خط کا جواب دیا ہے، لیکن پھر فوراً ہی اس کے ہاتھ سے خط لے لیا۔ اب اس کا جواب لکھ کر پھر سے بھیجیں گے؟ وہ کافی خوش لگ رہی تھی۔ ہاں، اگر تم اس کو پڑھنے کا موقع دے دو تو۔ وہ مسکرا کر کاغذ کھولنے لگا اور کاغذ کے سامنے ہی لکھی تحریر پڑھ کر اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے شناور، مجھے ملنے پر کوئی اعتراض نہیں، آپ جہاں کہیں گے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے یہ بات لکھ کر کیوں بھیجی؟ یہ بات تو آپ مجھے روبرو آ کر بھی کہہ سکتے تھے۔ اس نے خط میں لکھی تحریر کو پڑھا اور انایا کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف سے ایک اور خط کی منتظر تھی۔ بڑی تیز لڑکی تھی لیکن اس کے بھائی سے کم۔ اس نے مسکراتے ہوئے پینسل اور پیج اٹھایا اور پھر چند ہی لائن تحریر کر کے 100 کا نوٹ اس کے ساتھ تھمایا اور اسے جانے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ وہ نوٹ حاصل کر کے خوشی خوشی کمرے سے نکل گئی تھی۔ کیا بات ہے، کبوتروں والے کام میں تو بڑا پیسہ ہے، ایک ہی دن میں 300 روپے۔ ایسا کرتی ہوں، کبوتروں والا کاروبار شروع کر دیتی ہوں اور پیسے جمع کر کے اپنا کبوتروں کا بزنس کھولوں گی، اور پھر چاکلیٹ ہی چاکلیٹ، آئس کریم ہی آئس کریم۔ وہ خوشی سے کہتے ہوئے لہرا رہی تھی جب اچانک ہی کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ یا اللہ، میرا بزنس! وہ جھانک کر نیچے دیکھ رہی تھی، جہاں
اس کاغذ کو زمین سے اٹھا رہا تھا۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں اترتی نیچے کی جانب بھاگی تھی، جبکہ مکرم اس کاغذ کو کھول کر اس پر لکھی تحریر بھی پڑھ چکا تھا۔ ارے یہ امانت ہے، آپ کو نہیں پڑھنا تھا نا؟ اس کاغذ کو وہ مکرم کے ہاتھ سے کاغذ لیتی دوبارہ فولڈ کر چکی تھی۔ گڑیا میں اس کو پڑھ چکا ہوں۔ خیر تم بتاؤ کس کی امانت تھی یہ، اور مجھے کیوں نہیں پڑھنا تھا؟ وہ ہمیشہ ہی امریش کے ساتھ رہتی تھی تو اس وجہ سے وہ اس کے لیے بھی عزیز ہوتی جا رہی تھی اور اکثر مسکرا کر اس سے بات کر لیا کرتا تھا۔ بہت برا کیا ہے نا آپ نے، یہ امانت تھا اور اس کو نہیں پڑھنا تھا۔ یہ سب سے ہینڈسم والے بھائی، میرا مطلب ہے شناور بھائی نے مجھے دیا تھا امریش آپی کو دینے کے لیے، لیکن آپ نے اس کو پڑھ لیا اور یہ بہت ہی بری حرکت کی ہے آپ نے۔ ابھی امانت میں خیانت ہو گئی نا، لیکن کسی کو بتائیے گا نہیں کہ آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے، یہ نہ ہو کہ میرا بزنس شروع ہونے سے پہلے ٹھپ ہو جائے۔ وہ اس سے کہتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ تو اب تک اس کے لفظوں پر بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ شناور کا خط امریش کے لیے۔ کل دوپہر 1 بجے وہ اسے ہوٹل میں ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ وہ اس سے پہلے اپنے دل کی بات شیئر کرنا چاہتا تھا۔ ایسی کون سی بات تھی جو وہ اسے گھر میں نہیں بتا سکتا تھا؟ اسے بتانے کے لیے وہ اسے باہر بلا رہا تھا۔ کیا چل رہا تھا اس کی ناک کے نیچے؟ کیا امریش کو بھی وہ انہی لڑکیوں میں سے سمجھ رہا تھا جن کے ساتھ آج تک وہ اپنا دل بہلاتا آیا تھا؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ امریش کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ آخر کیوں کر رہا تھا شناور یہ سب کچھ؟ کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں؟ امریش ویسی لڑکی ہرگز نہیں تھی جن کے ساتھ شناور اپنا وقت گزارتا تھا، یا پھر اس کے دماغ میں کوئی اور کھچڑی پک رہی تھی۔ یہ رہا آپ کا خط۔ وہ اس کے سامنے ہتھیلی کرتی کاغذ اس کے حوالے کر چکی تھی، جبکہ اس نے فوراً ہی اس کو کھول کر دیکھا تھا۔ کل دوپہر 1 بجے کا وقت شناور نے اسے دیا تھا۔ وہ کیوں بلا رہا تھا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا، لیکن اب وہ حامی بھر چکی تھی تو اسے جانا تو تھا ہی۔ کل دوپہر 1 بجے میں اور تم شاپنگ کے لیے باہر چلیں گے، اور اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی، جب سے اسے انایا کا ساتھ ملا تھا وہ پھپھو یا باقی لوگوں کی منتیں نہیں کیا کرتی تھی۔ وہ انایا کو ساتھ لے کر ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی جاتی تھی، اور انایا کے ہونے کی وجہ سے اسے بھی بہت ساری آسانی ہو گئی تھی۔ انایا تو اس کا ساتھ چاہتی تھی، وہ جہاں کہتی وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتی تھی، لیکن کل کا سوچ کر وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ تبدیل ہونے والا ہے، کچھ ایسا ہونے والا ہے جو شاید ان کی زندگی بدل دے، جبکہ اس کے مقابلے میں انایا بالکل بے فکر تھی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اس خط کا جواب دے، لیکن اس کے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں تھا، اسی لیے انایا کو اس نے منع کر دیا تھا، اور اس کے منع کرنے پر وہ مایوس ہو گئی تھی۔ اس کے 100 روپے کا چوتھا نوٹ ہاتھ آتے آتے رہ گیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، وہ پھر بھی 300 روپے کی مالک تھی، جو اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ آخر یہ اس کی محنت کی کمائی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آج کی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ یار آج کل بہت زیادہ نیند نہیں آ رہی، مطلب دوپہر میں بھی مجھے نیند آتی ہے، رات میں بھی مجھے نیند آتی ہے، اور اس وقت ریکارڈنگ کے دوران بھی مجھے نیند آ رہی ہے، میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ ہمارے بارش کا موسم بن رہا ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بارش ہو، کیونکہ جو کہ پاکستان کا حال ہے وہ تو ہے، ہم سب کو ہی پتہ ہے، اللہ پاک رحم کرے، تو بارشیں تو بالکل بھی نہ ہوں تو اچھا ہے۔ اتنا برا حال ہوگا بلوچستان، سندھ، مطلب بہت کم علاقے ہیں جو کہ بچے ہیں، اتنا دیکھا بھی نہیں جاتا نا، مطلب اتنا برا حال ہے ان لوگوں کا۔ اور ہماری حکومت جو ہے وہ 10-10 روپے کا ادھر جمع کر رہی ہے، 10-10 روپے کا چندہ جمع کر رہی ہے موبائل کے تھرو، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو علاقے میں ہمارے کچھ لوگ ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ ان لوگوں نے بھی نا 10-10 روپے کا چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا، یعنی کہ یہاں پر نا انہوں نے کہا ہے کہ
صرف 10 روپے ڈالنے، زیادہ پیسے نہیں ڈالنے. تو 20 روپے کا بھی نوٹ نہیں لے رہے وہ لوگ، صرف 10 روپے کا نوٹ لے رہے ہیں. مطلب کہ جتنا کوئی بھی آسانی سے مدد کر سکے. اور یقین کریں کہ جو فقیر ہیں نا سڑکوں پہ چلنے والے، وہ لوگ بھی 10 روپے ڈال رہے ہیں اس میں. اور ماشاء اللہ سے اچھے خاصے انہوں نے پیسے جمع کر لیے ہیں اور وہ کل بھیجنے والے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی وہ دوبارہ سے وہ ہم سٹارٹ کریں گے، پھر سے وہ ہوگا. ہمارے جو اکیڈمی کے لوگ ہیں وہاں پر بھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے. اور کل ہم سب لوگ جا رہے ہیں ایک اس مہم کے تحت ہم ایک بڑے کالج میں جا رہے ہیں، جہاں پہ ہم سب لوگوں سے 10 روپے سب اسٹوڈنٹ سے لیں گے انشاءاللہ، اور جس کے پاس اوبیسلی ہوں گے. تو کیونکہ کالج لیول ہے، بہت بڑا کالج ہے ہمارے اس شہر کا، تو ہم سب لوگ وہاں جائیں گے اور سب بندوں سے 10 روپے لیں گے. تو اس کے علاوہ میں آپ سے بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 10 روپے بہت چھوٹی چیز ہے ہمارے لیے. یار ایک آئس کریم بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا 10 روپے میں، لیکن اس 10 روپے میں نا ان لوگوں کی بہت مدد ہو سکتی ہے. آپ لوگ نہیں کر سکتے زیادہ مدد کسی کی، تو صرف 10 روپے آپ کی طرف سے، شاید آپ لوگوں کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ 10 روپے جمع ہو رہے ہیں، اور یہ 10 روپے ان کے لیے ہمیں جو ان کو گھر ان کے ٹوٹ گئے، ان کے گھر بہہ گئے پانیوں میں، تو وہ ہمیں لوگ خرید کے ان کو دے رہے ہیں. تو آپ سے بھی جتنا ہو سکے آپ لوگ مدد کرنے کی کوشش کرو. ہمارا تو یہ مہم چلائی گئی ہے کہ ہم صرف 10 روپے ہی دیں گے. ابھی آپ 10 روپے کے چاہے 16 نوٹ ڈال دیں، 10 نوٹ ڈال دیں، لیکن یہ ہے کہ کسی کو شرمندگی نہ ہو کہ وہ صرف 10 روپے دے رہا ہے. یہ ہماری مہم ہے کہ ہم نے کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دینا کہ ہم نے صرف 10 روپے ڈالے ہیں. تو اسی لیے ہم نے جو وہ رکھا ہے نا وہ صرف 10 روپے کا رکھا ہے. تو یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا نرسری پریپ کے، وہ بھی آ کے اس میں پیسے ڈال رہے ہیں، مطلب اپنا دل بڑا کر رہے ہیں. تو پلیز آپ لوگوں سے بھی جتنا ہو سکے آپ لوگ ہیلپ کرو. یہ مت سوچو کہ ہمارے پاس کم پیسے ہیں، ہمارے پاس 10 روپے ہیں، 20 روپے ہیں. میرے پاس صرف 60 روپے تھے، یقین کریں صرف 60 روپے میں. اور میں نے ایک 50 روپے کا نوٹ تھا، ایک 10 روپے کا نوٹ تھا، اور جو 50 روپے والا نوٹ تھا نا میں نے اس کو اتروایا ہے. میں نے اس کو 5 نوٹ لیے ہیں اور پھر میں نے الگ الگ کر کے اس میں ڈالے ہیں. یعنی کہ 60 روپے کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو. یہ بھی ان لوگوں نے لیے ہیں یہ کہہ کر کے آپ کے 60 روپے بھی وہاں جائیں گے. تو یار آپ لوگوں کے 10 روپے بھی وہاں جائیں گے. یہ مت سوچیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے. 10 روپے سے بھی ہیلپ ہو سکتی ہے. تو پلیز 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 آپ سب لوگ ہیلپ کرو جتنا ہو سکے. وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارا پاکستان ہے وہ یار، ہمارے ملک کے لوگ ہیں. باہر کی کنٹریاں آ کے مدد کر رہی ہیں. تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا کوشش کرو. یہ مت سوچو کہ یار ہمارے پاس کم پیسے ہیں شرمندگی ہوگی، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، بس دل بڑا ہونا چاہیے. تو صرف 10 روپے ڈالو، لیکن ڈالو، بہت بڑی چیز ہے یہ ان لوگوں کے لیے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.